اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں میگویل ڈی سروینٹس کے اس شہر آفاق ناول ڈان کیہوٹے کی۔ جی بالکل۔ یہ غالباً 1600 کی دہائی کے شروع میں آیا تھا، 2 حصوں میں، اور اکثر لوگ اسے پہلا آپ کہہ سکتے ہیں جدید ناول مانتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک طرح سے سنگ میل ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس کی کہانی، کرداروں، اس کے اندر جو خاص خیالات ہیں اور ادب میں اس کی جگہ پر کافی روشنی ڈالتا ہے۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہے کہ اس ناول کے سب سے اہم اور دلچسپ پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بالکل، یہ واقعی ایک ایسی تخلیق ہے جس نے نہ صرف ہسپانوی بلکہ پوری دنیا کے ادب پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے بنیادی ڈھانچے اور خیالات کو ذرا کھول کر۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہانی شروع کیسے ہوتی ہے؟ مطلب کون ہے یہ ڈان کیوٹے؟ کیا پس منظر ہے؟ دیکھیے، کہانی کا جو مرکز ہے نا، وہ ہے الونسو کیہانو۔ یہ لا مانچا کا ایک شریف آدمی ہے، کچھ عمر رسیدہ، اور مالی حالت بھی کوئی بہت اچھی نہیں ہے۔ اچھا۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ بہادری کے پرانے قصے جو نائٹس وغیرہ کے ہوتے تھے، وہ اتنے شوق سے پڑھتا ہے، اتنا ڈوب جاتا ہے ان میں کہ وہ حقیقت اور خیال میں فرق ہی کو بیٹھتا ہے۔ اوہ۔ جی، وہ خود کو ایک نائٹ سمجھنے لگتا ہے، اپنا نام رکھتا ہے ڈان کیوتے، اور پھر بس نکل پڑتا ہے ایک مشن پر۔ مشن؟ کس قسم کا مشن؟ اس کا مشن ہے کہ پرانے زمانے کی جو بہادری تھی، نائٹ ہوڈ، اسے زندہ کیا جائے، دنیا سے ناانصافی ختم کی جائے، اور سب سے بڑھ کر اپنی ایک خیالی محبوبہ ہے ڈلسینیا ڈیل ٹوبوسو، اس کے نام پر لازوال شہرت کمائی جائے۔ خیالی محبوبہ؟ ہاں، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ڈلسینیا اصل میں کوئی شہزادی نہیں، بلکہ ایک عام سی کسان لڑکی ہے جسے اس نے اپنے ذہن میں مثالی بنا لیا ہے۔ اچھا، اور وہ اکیلا تو نہیں جاتا نا سفر پر؟ ایک اور بڑا مشہور کردار ہے اس کے ساتھ۔ جی بالکل، آپ سانچو پانزا کی بات کر رہی ہیں۔ جی، سانچو پانزا۔ ہاں، وہ اس کا پڑوسی ہے، ایک کسان، بہت ہی عملی سوچ رکھنے والا، سیدھا سادہ سا بندہ، اور کہاوتیں بہت بولتا ہے۔ صحیح۔ وہ ڈان کیہوتے کے ساتھ اس وعدے پر چل پڑتا ہے کہ جب ڈان کیہوتے کوئی علاقہ فتح کرے گا تو اسے کسی جزیرے کا گورنر بنا دے گا۔ اچھا، تو ایک خواب بیچ کے ساتھ لے لیا۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ اور سانچو جو ہے وہ بالکل زمین سے جڑا ہوا کردار ہے۔ اپنے مالک کے وہ جو بلند و بالا خیالی منصوبے ہیں نا، ان کے بالکل الٹ وہ حقیقت پسندی کی آواز ہے۔ تو یہیں سے پھر وہ ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کہانی آگے بڑھتی ہے، مطلب ایک آئیڈیالزم میں گم، دوسرا بالکل عملی۔ بالکل ٹھیک، یہی ناول کی مرکزی کشمکش ہے۔ ایک طرف ڈان کیہوتے کی وہ غیر متزلزل مثالیت پسندی، آپ کہہ لیں آئیڈیالزم، اور دوسری طرف دنیا کی ٹھوس، بعض اوقات بڑی کڑوی حقیقتیں۔ اور اسی وجہ سے وہ سارے مزاحیہ واقعات ہوتے ہیں۔ جی ہاں، ان کے سفر میں غلطی فہمیوں اور مزاحیہ صورتحال کی ایک لمبی فہرست ہے۔ سب سے مشہور تو جیسا کہ سب جانتے ہیں وہ پون چکیوں والا واقعہ ہے، جنہیں ڈان کیہوتے سمجھتا ہے کہ یہ بڑے بڑے دیو ہیں اور ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ یہ صرف ہنسی مذاق نہیں تھا، یہ ایک طرح سے اس زمانے کی جو مشہور لیکن اب کچھ پرانی ہو چکی بہادری کی رومانوی کہانیاں تھیں نا، ان کی پیروڈی تھی۔ پیروڈی یعنی نقل؟ جی، نقل، مگر مزاحیہ انداز میں یا طنزیہ انداز میں۔ سرونٹس جیسے اس پرانے غیر حقیقی آئیڈیالزم پر جو اب عملی دنیا سے کوئی میل نہیں کھاتا تھا، ایک طرح سے طنز کر رہے تھے۔ سمجھ گئے۔ اچھا، اور پھر کہانی کا دوسرا حصہ آتا ہے، وہاں کیا ہوتا ہے؟ سنا ہے وہ کچھ مختلف ہے۔ جی، دوسرا حصہ بہت دلچسپ ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ڈان کیہوتے اور سانچو وہ مشہور ہو چکے ہیں۔ مشہور کیسے؟ کیونکہ ان کی مہم جوئی کا جو پہلا حصہ ہے نا، وہ کتابی شکل میں چھپ چکا ہے اور لوگ اسے پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، یہ تو بڑی انوکھی بات ہے، کہانی کے اندر ہی کردار مشہور ہو گئے اپنی کہانی کی وجہ سے۔ بالکل، اور یہی چیز اسے اور بھی پیچیدہ اور جدید بناتی ہے۔ ایک امیر ڈیوک اور ڈچز ہیں جنہوں نے یہ کتاب پڑھی ہوتی ہے، وہ انہیں اپنے محل میں بلاتے ہیں۔ عزت افزائی کے لیے؟ نہیں، اصل میں ان کا مذاق اڑانے کے لیے۔ وہ ان کے لیے جعلی قسم کی مہم جوئی کا اہتمام کرتے ہیں، صرف تفریح تباہ کے لیے۔ اوفو، یہ تو کافی عجیب ہے۔ جی، اور یہیں سرونٹس وہ تکنیک استعمال کرتے ہیں جسے ادبی اصطلاح میں میٹا فکشن کہتے ہیں، یعنی جب کہانی کے کرداروں کو یہ احساس ہو جائے یا وہ اس بارے میں بات کریں کہ وہ خود ایک کہانی کا حصہ ہیں، وہ اپنی چھپی ہوئی کتاب پر تبصرے کرتے ہیں۔ واو،
یعنی حقیقت اور افسانے کی لکیریں بالکل دھندلا جاتی ہیں۔ بالکل، اور اسی دوران مذاق میں ہی صحیح سانچو کو ایک فرضی جزیرے کا گورنر بھی بنا دیا جاتا ہے۔ اور وہ کیا کرتا ہے وہاں؟ حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی ساری سادگی کے باوجود وہاں کافی سمجھداری اور انصاف سے حکومت چلاتا ہے۔ یہ بھی ایک طرح کا طنز ہے شاید۔ لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ڈان کیحوتے ہمیشہ اسی خیالی دنیا میں رہتا ہے؟ نہیں، آخر کار کہانی ایک موڑ لیتی ہے۔ اسے ایک اور نائٹ کے ہاتھوں شکست ہوتی ہے۔ وہ نائٹ اصل میں اس کا ایک دوست ہوتا ہے جو بھیس بدل کر آتا ہے تاکہ اسے گھر واپس لا سکے۔ اچھا۔ شرط یہ ہوتی ہے کہ ہارنے پر ڈان کیحوتے کو نائٹ گری چھوڑ کر 1 سال کے لیے گھر جانا ہوگا۔ وہ گھر لوٹتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے، اور بستر مرگ پر اس کا جنون اتر جاتا ہے۔ وہ واپس الونزو کی ہانو بن جاتا ہے، ہوش و حواس میں آتا ہے، اپنی وصیت لکھواتا ہے اور پھر سکون سے مر جاتا ہے۔ تو انجام تو کافی اداس سا ہے، لیکن اس پوری کہانی کے پیچھے یہ جو کردار ہیں، ان کے ذریعے سیونڈس کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ کیا خاص موضوعات ہیں؟ دیکھیے، اس میں کئی بہت اہم موضوعات ہیں۔ ایک تو وہی مثالیت پسندی بمقابلہ حقیقت پسندی کا ٹکراؤ، پھر جنون اور سمجھداری کے درمیان کی وہ باریک لکیر۔ مطلب کیا بلند آدرشوں کے پیچھے بھاگنا زیادہ پاگل پن ہے یا ایک مایوس کن دنیا کو بس قبول کر لینا؟ یہ تو گہرا سوال ہے۔ بالکل۔ پھر سچائی کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، تخیل کی کیا طاقت ہے، اور ان سب کے بیچ ڈان کیحوتے اور سانچو کے درمیان جو دوستی اور وفاداری کا رشتہ بنتا ہے وہ بھی بہت مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ شروع میں وہ صرف مالک اور نوکر ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ گہرے دوست بن جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ تو ہوئی کہانی اور کرداروں کی بات۔ اب یہ بتائیں کہ اس کتاب نے ادب کی دنیا پر اتنا گہرا اثر کیوں ڈالا؟ اسے کیوں پہلا جدید ناول کہتے ہیں؟ کیا خاص بات تھی اس میں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو جیسا ہم نے ذکر کیا، کرداروں کو بڑی نفسیاتی گہرائی دی گئی ہے، خاص طور پر ڈان کیحوتے اور سانچو کو۔ وہ صرف ٹائپ نہیں ہے بلکہ پیچیدہ انسان محسوس ہوتے ہیں۔ دوسرا، اس میں حقیقت پسندی ہے۔ یہ صرف بادشاہوں اور پریوں کی کہانیاں نہیں، بلکہ اس میں اس وقت کے اسپین کی عام زندگی، معاشرہ، اس کی جھلکیاں بھی ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس نے بہادری کے جو پرانے فرسودہ قصے تھے ان کی بہت کامیاب پیروڈی کی، ایک طرح سے ان کا دور ختم کرنے میں مدد دی۔ اور ہاں، ہسپانوی معاشرے پر ہلکا پھلکا طنز بھی ہے۔ اور وہ لفظ بھی تو اسی سے نکلا ہے نا، کوئکزوٹک؟ جی بالکل، انگریزی زبان کا لفظ کوئکزوٹک اسی کردار سے آیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسا شخص جو بہت زیادہ آئیڈیلزم رکھتا ہو، عملیت پسندی سے دور، بالکل ڈان کیحوتے کی طرح۔ سمجھ گئی۔ تو خلاصہ اگر کریں تو ڈان کیحوتے ایک ہی وقت میں مزاحیہ بھی ہے، فلسفیانہ بھی، طنزیہ بھی، اور ایک بہت ہی انسانی، دل کو چھو لینے والی کہانی بھی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم حقیقت کو کیسے دیکھتے ہیں۔ وہ کون سی کہانیاں ہیں جو ہم خود کو سناتے ہیں زندہ رہنے کے لیے، اور کہاں پر جذبہ اور جنون کے درمیان کی وہ جو لکیر ہے وہ کہاں ہے؟ اور آخر میں یہ سوچ بھی آتی ہے کہ کیا ڈان کیحوتے کا اپنی اس خیالی دنیا پر اتنا پختہ یقین، چاہے اس کی وجہ سے اسے کتنی ہی تکلیفیں اٹھانی پڑیں، کتنا ہی مذاق اڑایا گیا، کیا وہ اس کے لیے ایک بے معنی سی لگنے والی دنیا میں کوئی مقصد، کوئی مطلب تلاش کرنے کا واحد راستہ تھا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا وہ سرونٹس کے زمانے میں تھا۔ انسان اور اس کے خواب، حقیقت اور تخیل کی یہ کشمکش تو ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ بالکل، بہت خوب۔